مفعول فی کی تعریف پڑھنے لگا، لیکن یاد رکھنا جڑا ماں ہے، ماں تو بعد من آئے، وہ من کیڑا ہوندا ہے؟ بیانیہ۔ او دے ترجمے دے دو طریقے ہوندے نے، ایک طریقہ تے اے ہوندا ہے کہ ماں دا ترجمہ کرو شے تے من دا ترجمہ کرو یعنی، اگے وہ بعد والا۔ دوجا ترجمہ ہے جڑا ماں ہے نا، اس جگہ دے اتے من کے بعد والے کو رکھو۔ یہاں من کے بعد ہے زمان اور مکان، اسی یہ ماں بعد نو ماں دی جگہ تے رکھنا۔ اسمو ماں دا ترجمہ کرنا ہے زمان اور مکان، یہ بالکل آسان ترجمہ ہے، یہ آسان سمجھ۔ مفعول فی اس زمان یا مکان کا اسم ہے جس زمان یا مکان میں فاعل کا فعل واقع ہوا۔ تعریف بھی ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا۔ ہوں یعنی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ سارا کچھ ہماری جگہ تے رکھ لیں۔ مفعول فی کا نام ظرف دوسرا، سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لو اتنے ویکو، میں ترجمہ کر لگا۔ یہ تیسری فصل ہے۔ مفعول فی وہ اس زمان یا مکان کا اسم ہے جس زمان یا مکان میں فاعل کا فعل واقع ہوا، اور مفعول فی کا نام ظرف رکھا جاتا ہے۔ چلو جی دیوانے ہو کے پڑھو۔ ظروف الزمان علی قسمین، بس ظروف کی دو قسمیں آپ نے پڑھ لیا، زمان اور مکان۔ ظروف زمان کی پھر دو، مبہم اور محدود۔ مینو ویکو مہربانی ناظم سے ہیں، مبہم اور یہ کتنی قسمیں نے زمان دی؟ چل ظروف زمان، ظروف الزمان علی قسمین، او ترجمہ میرے والے ظروف زمان دو قسم پر ہے، ان میں سے پہلی مبہم ہے۔ ان میں سے پہلے مبہم ہے، آگے عبارت پڑھ۔ وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّنٌ كَدَهْرٍ وَحِينٍ۔ بس او مینو ویکو، مینو ویکو، زمان مبہم کی تعریف۔ زمان مبہم وہ زمان ہے جس کے لیے حد معین نہ ہو، جیسے دہر اور ہین، ان کے لیے کوئی حد نہیں ہے اور ہیں زمان۔ زمان مبہم وہ زمان ہے جس کے لیے حد معین نہ ہو، جیسے دار اور ہین۔ پڑھ دیوانے آگے۔ وَمَحْدُودٌ وَهُوَ مَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّنٌ كَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَشَهْرٍ وَسَنَةٍ۔ بس اور مینو دیکھو، مینو دیکھو، زمان کی دوسری قسم ہے محدود۔ زمان محدود وہ زمان ہے جس کے لیے حد معین ہو۔ ان رات، دن، ہفتہ، سال، مہینہ، یہ سب زمان ہے تو محدود نے۔ دن دی حد ہے، رات دی حد ہے، ہفتے دی حد، مہینے دی حد، سال کی حد۔ سمجھ آ گئی جی؟ جی منت کی حد تو مراد نہیں؟ جی نہیں، منت کی حد نہیں مراد، عام جو حد ہوتی ہے کہ یہاں سے یہاں، انتہا جس کو کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ حد بندی نہیں ہوندی ایتھوں لا کے ایتھوں تکرا۔ چلو جی، زمان محدود وہ زمان ہے جس کے لیے حد معین ہو۔ اس کی مثال یوم، لیلہ، شہر، سانہ کی مثال ہے۔ چلو جی، كلها منصوب بتقدیر فی تقول صمت دہرا وسافرت شہرا، ای فی دہر وشہر۔ یہ جو زمان کی دو قسمیں پڑھی ہیں، مبہم اور محدود، میں نے تعریفیں پڑھائی، مثالیں دو دو مرتبہ، مطلب ایک زبانی بیان کیا ہے، پھر ترجمہ میں نے کیا ہے۔ یہ کرنے کے بعد زمان کی ساری جتنی قسمیں مثالیں ہیں، دو ہی قسمیں نے، یہ تمام منصوب ہوتی ہیں فی کی تقدیر کے ساتھ۔ یعنی منصوب ہوں گے تو فی مقدر ہوگا، اگر فی نظر آ گیا تو پھر منصوب نہیں، مجرور۔ لیکن تو انہوں سمجھ نہیں ہے میرے حلوے کو، کہنا یہ چاہتا ہے اگر فی نظر بھی آ گیا ہوگا پھر بھی مفعول فی، کیونکہ تعریف سچی آئے گی۔ میں قرآن پڑھتا ہوں پھر آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں فاعل کا فعل واقع ہوا یا نہ ہوا۔ اس زمان مکان جس میں فاعل کا فعل واقع انہوں ہی آنے نا مفعول فی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن اتارا لیلۃ القدر میں۔ پہلے مجھے بتائیں لیلۃ القدر یہ زمان ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بولتے نہیں، میں کی کہہ رہا ہوں، بتائیں اس میں اللہ رب ذوالجلال جو کہ فاعل
اللہ کا فعل قرآن اتارنا واقع ہوا یا نہ ہوا؟ تو تعریف تو ساری سچی آ گئی. تو یہ کہنا یہ چاہتا ہے میرے نزدیک وہ بھی مفعول فی جہاں فی نظر آئے، وہ زمان ہوئے مکان ہوئے، فی نظر آئے مفعول فی، لیکن زمان چاہے محدود ہوئے چاہے مبہم ہوئے منصوب تاں ہوئے گا جے فی مقدر ہے. اور فی لیلۃ القدر زمان ہے محدود ہے تو مفعول فی ہے ادھے نزدیک، لیکن منصوب نہیں کیونکہ فی نظر آ گیا ہے. فی اگر مقدر ہوئے تو منصوب ہے. ہاں یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جیڑا بھی زمان مبہم محدود ہوئے گا اتنے فی مقدر ہی ہوئے گا. اگر ایویں گل ہوندی تے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صرف اینا مطلب ہے کہ منصوب ادوں ہوئے گا جدو فی مقدر. پتہ لگا فی نظر بھی آ جاندہ ہے کہ جب مقدر ہوئے گا تو منصوب، جب مقدر نہیں تو پھر مجروری ہونا ہے. لیکن آندہ میرے نزدیک ہوئے گا مفعول فی. چلو کلو آدھا مطلب ہے زمان کی ساری قسمیں، زمان کی وہ دو ہی بنتیاں نے مبہم اور محدود، وہ منصوب ہوتی ہیں فی کی تقدیر. فی کٹ کے دا چڑھے پہ فی مقدر ہی. یہ نہیں انہیں آکھیا کہ مفعول فی ہوتی ہیں، آکھے منصوب ہوتی ہیں. اس تو علاوہ پتہ لگا جب فی آ گیا تو پھر بھی مفعول فی، کیونکہ میں تو انہوں قرآن جو مثال دے کے تری فٹ کر چڑی. اگے جی وظروف المکان كذلك مبهم وهو منصوب ايضا بتقدير في نحو جلست خلفك وامامك ومحدود وهو ما لا يكون منصوبا لتقدير فيه بل لا بد من ذكر فيه. چلو جی میرے حال دیکھو، ظروف مکان اسی طرح ہے کی مطلب وہ بھی دو قسم پر ہے. ہاں لفظ انہیں نے ظروف مکان اسی طرح ہے مطلب ہے دو قسم پر ہے. ان میں سے ایک مبہم ہے ایک محدود ہے. کیا تعریف ہوئی مبہم وہ مکان جس کے لیے حد معین نہیں، محدود وہ مکان جس کے لیے حد معین ہے. مکان مبہم یہ بھی زمان کی طرح فی کے تقدیر کو قبول کرتا ہے. یہ بھی منصوب تاں ہوئے گا جو فی مقدر، اگر فی نظر آ گیا تو پھر مجرور. لیکن جیڑا مکان محدود ہے اس میں فی کو ذکر کرنا ضروری ہے، یا یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ فی کے مقدر ہونے کو قبول نہیں کرتا. کون مکان محدود. میں مسجد میں بیٹھا تو یوں نہیں پڑھنا جلست المسجدہ، جلست فی المسجد، کیونکہ مسجد مکان ہے اور محدود ہے. میں گھر میں بیٹھا جلست فی الدار، کوئی نہیں سمجھ آئی. میں کمرے میں بیٹھا جلست فی الغرفہ. مکان محدود میں فی کو ذکر کرنا ضروری ہے، لیکن ہوئے گا پھر بھی مفعول فی، کیونکہ تعریف ساری سچی آ رہی. اور کدے نزدیک مفعول فی؟ ادھے نزدیک. میں آپ سے پوچھوں جب آپ نے یہ کہا جلست فی الدار تو میں کہوں گا آپ سے یہ دار مکان ہے یا نہیں ہے؟ اس دار میں فاعل کا فعل واقع ہوا یا نہیں ہے؟ ساری تعریف سچی آ گئی. چلو اسی طرح ہے، بس یہ مطلب اسی دو قسم پر ہے. ان میں سے پہلی مبہم ہے اور وہ بھی منصوب ہوتا ہے فی کی تقدیر کے ساتھ. جیسے جلستو خلفہ، ہاں اس کی مثال جلستو خلفہ کا وامامہ کی مثال میں ہے. اور دوسری قسم محدود ہے، دوسری قسم محدود، اور وہ ہے جو منصوب نہیں ہوتا فی کی تقدیر بلکہ اس میں فی کو ذکر کرنا ضروری. اس کی مثال جلستو فی الدار و فی السوق و فی المسجد کی مثال میں ہے. سمجھ آ گئی؟